أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 56 إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، ہماری نشانیوں کا، سوف نصلیہم ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے، نارن آگ کے اندر، کلما جب نضجت جل جائے گی، جلودہم ان کی چمڑیاں، بدلناہم ہم بدل دیں گے، جلودن غیرہا اس جلی ہوئی چمڑی کے علاوہ دوسری چمڑی، لیذوقوا العذاب تاکہ وہ چکھتے رہیں عذاب۔ ان اللہ بے شک اللہ کان عزیزاً ہے غالب، حکیماً حکمت والا، والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، سندخلہم بہت جلد ہم ان کو داخل کریں گے، جنات ایک ایسے باغ کے اندر، تجری کی بہ رہی ہوگی، من تحتہا جس باغ کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ ہمیش رہیں گے، فیہا اس باغ کے اندر، لہم اور ان کے لیے اس باغ کے اندر، فیہا اس باغ کے اندر، ازواج ایسی بیویاں ہوں گی، مطہرۃ جو تمام گندگیوں سے پاک اور صاف ہوں گی، وندخلہم اور ہم ان کو داخل کریں گے، ذلن ایک ایسے سائے کے اندر، ذلیلن جو گھنا سایہ ہوگا۔ پہلی آیت جس کے اندر اللہ رب العزت نے کافروں کا انجام بتلایا ہے کہ ایسی آگ کے اندر انہیں داخل کیا جائے گا جو آگ ان کی چمڑیوں کو جلا ڈالے گی، اور جب جلا ڈالے گی تو اب یہ نہ ہو کہ بھئی جل گئی ختم، اللہ فرماتا ہے بالکل نئی چمڑی دوبارہ چڑھا دی جائے گی، تاکہ جو عذاب ان کو ہو رہا ہے اس عذاب کی شدت انہیں برابر کی محسوس ہوتی رہے، ہر منٹ کا عذاب ان کے لیے ویسے ہو جیسے اس سے پہلے والا عذاب تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جہنمیوں کی چمڑی کو آگ سے جلا دے گا، جب وہ جل چکے گی تو
تو اللہ رب العزت فوری طور پر اسے چینج کر کے بالکل نئی چمڑی اس کے جسم پر چڑھا دے گا۔ فرماتے ہیں حضرت معاذ، اور یہ کام اتنی سرعت اور اتنی تیزی سے ہوگا کہ ایک ساتھ کے اندر 100 مرتبہ ایسا ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تأکل النار کل یوم 70,000 مرہ، کہ آگ ایک دن کے اندر جہنمیوں کی چمڑی کو 70,000 مرتبہ کھائے گی۔ کلما اکلتہم قیل لہم عودوا، جب جب ان کی چمڑی کو کھا چکے گی اللہ کی طرف سے مسلسل یہ حکم رہے گا فوری طور پر اپنی اصلی صورت پر لوٹ جاؤ، پھر انہیں اوریجنل چمڑی عطا کر دی جائے گی، پھر اسے کھائے گی، پھر فوری طور پر دوسری چمڑی۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں 70,000 مرتبہ آگ ان کی چمڑی کو کھائے گی اور ہر مرتبہ نئی چمڑی ان کے جسم پر چڑھائی جائے گی۔ فَيَعُودُونَ كَمَا كَانُوا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا فوری طور پر وہ چڑھتی رہے گی چمڑی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سنن بیہقی کی یہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہنم کی منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ان اہون اہل النار عذابا، سب سے کم درجے کا، ہلکے درجے کا عذاب جس جہنمی کو دیا جائے گا، جہنم میں جس شخص کو سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہوگا وہ یہ عذاب ہوگا کہ رجل فی اخمص قدمیہ جمرتان، کہ اس کے قدموں تلے، اس کے ایڑیوں کے نیچے جہنم کے آگ کی 2 چنگاریاں ڈال دی جائیں گی۔ ہلکے درجے کا عذاب۔ اللہ کے نبی فرماتے یغلی منہا دماغ کما یغلی المرجل بالقمقم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری و مسلم دونوں کے اندر یہ روایت ہے۔ فرماتے ان 2 چنگاریوں سے اس کا دماغ ایسے ابلے گا اور ایسے جوش کھائے گا جیسے ہانڈی کو آگ پر رکھ دیا جائے اور جوش کھاتی اور ابلتی ہے، اسی طریقے سے یہ سب سے ہلکے درجے کا عذاب جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اس آیت پاک کی سمجھ لیجئے تھوڑی سی تشریح اور توضیح اور فرما دی۔ ایسی دوسری حدیثوں کے اندر اور بہت ساری تشریحات اور توضیحات جہنم کی منظر کشی کرتے ہوئے کی گئی ہیں، جن میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 2 روایتیں اس آیت پاک کی تفسیر میں جو منقول ہیں مفسرین سے، وہ آپ کے سامنے نوٹ کی گئیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر، آیت نمبر 57 جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اور ترجمہ کیا گیا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جنت میں جانے والوں کے حالات اور ان کی منظر کشی فرمائی ہے۔ سادہ سا ترجمہ اس کا آپ کے سامنے کیا گیا کہ اللہ فرماتا ہے ان کو ایسے باغ کے اندر داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ آپ نے بہت ساری حدیثوں کی تشریح آپ نے سنی ہوگی، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر، اس کے علاوہ بہت سے مواقع پر مقررین نے بھی یہ بیان کی ہوں گی کہ اللہ رب العزت نے یہ جو نہریں جنت کے باغ کے اندر جاری فرمائی ہیں، اس سے ہمارا دماغ پانی کے نہروں کی طرف جاتا ہے، لیکن پانی ہی کی نہریں صرف اس باغ کے اندر نہیں ہوں گی، دودھ کی بھی نہریں بہ رہی ہوں گی، شہد کی بھی نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ ساری نہریں اس کے اندر شامل ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو اللہ پانی کی نہریں بہا سکتا ہے، اور اگر آپ ان نہروں کی حقیقت تک پہنچے تو آپ پہاڑوں کی ایک وادی کے اندر پہنچیں گے جہاں سے ابلتا ہوا ایک چشمہ آپ کو دکھے گا، لیکن آگے چل کر وہ اتنی لمبی چوڑی نہر بن جاتی، اتنی گہری نہر بنتی ہے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ ابلتا ہوا چشمہ، اس سے اتنی بڑی نہر۔ یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بالکل وہ قدرت کا نمونہ جنت کے اندر ایک عجیب اور انوکھے انداز کا ہوگا کہ دودھ کی نہر بہ رہی ہوگی، شہد کی نہر بہ رہی ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جنات تجری من تحتها الانہار کے اندر یہ ساری نہریں داخل ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، اور جس جنتی کو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا پھر اسے کبھی باہر نہیں لایا جائے گا، ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ جنت اس کے لیے ہوگی۔
اور ایک انسانی فطرت کے اعتبار سے چونکہ خواہش اور مزاج عورتوں کی طرف میلان کا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس فطرت کے تحت یہ فرمایا کہ وہاں پر اس میلان کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان عورتوں کی صفت بھی بیان کر دی کہ مطہراتن، وہ پاکیزہ عورتیں ہوں گی۔ مستدرک للحاکم کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت پاک کی تفسیر میں یہ آیا، فرماتے ہیں کہ مطہراتن کی جو قید لگی ہوئی ہے اس سے تمام قسم کی پاکیاں داخل ہیں۔ مثلا دنیا کے اندر جو گندگی اور غلاظت عورت کو حیض یا نفاس کی شکل میں آتی ہے، منتھلی پیریڈ جو ہوتا ہے، ناپاکی کے ایام جو ہوتے ہیں ان میں جو خون آتا ہے، ان جنت کی عورتوں کے اندر یہ صفت نہیں ہوگی، وہ اس سے پاک اور صاف ہوں گی۔ اسی طریقے سے نطفہ ناپاکی کا جو ہوتا ہے، وہ قطرہ جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، مرد اور عورتیں دونوں اس نطفے اور اس قطرے سے بھی پاک اور صاف ہوں گے۔ اسی طریقے سے جنتیوں کو نہ پیشاب کی ضرورت ہوگی نہ پاخانے کی ضرورت ہوگی، اس سے بھی پاک اور صاف ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے منہ کے اندر کی غلاظت، ناک کے اندر کی ریٹ، کان کے اندر کی غلاظت، آنکھوں سے آنے والے آنسو اور یہ تھوک، یہ ساری گندگی اور غلاظتیں جو دنیا کی عورتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اللہ رب العزت نے وہاں کی عورتوں کو اس سے بھی پاک اور صاف کر رکھا ہے اور مردوں کو بھی اس سے پاک اور صاف کر رکھا ہے۔ تو اس پاکیزگی کے اندر سارے قسم کی گندگیاں اور نجاست داخل ہیں جن سے وہاں کی عورتیں پاک اور صاف ہوں گی، جس کا مطلب یہ نکلا کہ جب ان تمام گندگیوں اور غلاظتوں سے پاک ہوں گی تو مزید آپ کا دل ان کی محبت اور ان کی طرف مائل ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور اس پاکیزگی کے علاوہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم ان کو ایک گھنے سائے کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اب اس گھنے سائے کی تفسیر خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجنۃ لشجرۃ، جنت کے اندر ایک سائے کے لیے ایک ایک درخت ایسا ہوگا کہ یسیر الراکب فی ظلھا 100 عام، ایک سواری پر سوار شخص، پیدل نہیں، سواری پر سوار شخص جب اس سائے کے نیچے سے چلے گا تو 100 سال تک چلتا رہے گا اور اس کا سایہ ما یقطعھا، وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک ایک درخت کا سایہ ایسا ہوگا کہ ایک سواری پر سوار شخص اس کے نیچے سے چلنا شروع کرے گا تو 100 سال تک چلتا رہے گا اور وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اگر تم میرے اس بات کی دلیل تلاش کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی اس قول کو پڑھو، اقرؤ ان شئتم، اگر تمہارا دل چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، سورہ واقعہ کے اندر ہے یہ آیت۔ اور اللہ رب العزت ایک لمبا چوڑا، ممدود کا مطلب ایک گھنا سایہ جس کی کوئی انتہا نہیں، ایسا سایہ عطا کرے گا جنت کے اندر۔ تو اگر میرے اس قول کی دلیل چاہو تو اس آیت کے اندر بھی موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اب اس حدیث پاک نے آ کر اس آیت پاک کی کتنی زیادہ تشریح و توضیح کر دی کہ اللہ نے فرمایا گھنا سایہ عطا کیا جائے گا، اور اس گھنے سائے کی شکل و صورت کیا ہوگی اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے حضرت ربیع ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذلًا ذلیلا کی تفسیر میں کہ اللہ کے عرش کا سایہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس کی کوئی انتہا اور کوئی آخری حد بیان کر ہی نہیں سکتا کوئی، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت ربیع ابن انس کی تفسیر ہے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایک گھنا سایہ عطا کیا جائے گا جنتیوں کو جنت کے اندر۔ اب یہاں گھنے کی قید کیوں لگائی گئی؟ دیکھیے دنیا کے اندر بھی تو سائے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جس درخت کا بھی سایہ ہو
دھوپ چھن کر اس سائے سے آتی ہے نہیں آتی ہے؟ بھئی کسی درخت کا سایہ آپ کو ملے، اس درخت پر جب دھوپ پڑتی ہے تو چھن کر تھوڑا بہت تو پہنچتی ہے نا اس دھوپ کی تپش. لیکن یہ جنت کے اندر جن درختوں کا سایہ ہوگا وہاں پر ایسی کوئی شکل نہیں ہوگی کہ چھن کر بھی دھوپ پہنچے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، دھوپ آئے گی کہاں سے وہاں؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، سورج ہی نہیں ہوگا، سورج ہی نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ تو پھر اس سائے کی کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ سایہ تو اس وقت ہوتا ہے جب دھوپ ہو، اوپر سے روشنی پڑے اور پھر کوئی چیز بیچ میں حائل ہو کر سایہ بنے. جب وہاں سورج ہی نہیں تو یہ سایہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے دماغ کے اندر. ٹھیک ہے دھوپ نہیں ہوگی یعنی سورج نہیں ہوگا کہ اس کی بنا پر درختوں کا سایہ ملے. کیا اللہ کی قدرت سے یہ باہر ہے کہ بغیر دھوپ کے بھی بغیر دھوپ کی روشنی کے بھی وہ سایہ پیدا کر دے؟ اللہ کی قدرت سے باہر تو نہیں. پھر چلو مان لیا سورج نہیں ہوگا، لیکن جنت کے اندر سورج نہ ہونے کی بنا پر اندھیرا تھوڑی ہوگا، نور کی روشنی تو ہوگی. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور اس نور کی روشنی کے لیے اللہ رب العزت ان درختوں کا سایہ عطا کرے گا اگر کوئی چاہے حاصل کرنا تو. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ آدمی سائے کے نیچے بیٹھتا اس لیے تاکہ دھوپ کی تپش اور گرمی سے بچ جائے. نور کی گرمی کے اندر تو دھوپ اور تپش ہوگی نہیں، تو پھر اس سائے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ دھوپ کی گرمی سے بچنے کے لیے ہی آدمی سائے کے نیچے بیٹھے. کیا بغیر دھوپ کی گرمی کے آدمی کو سایہ نہیں چاہیے؟ آپ چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں چھت بناتے ہیں؟ چھت جب آ گیا تو آپ دھوپ سے بچ گئے نا، پھر یہ پنکھے کیوں لگاتے ہیں؟ ہوے کے لیے لگاتے ہیں نا. بس یہی سمجھ لیجئے کہ مان لیا دھوپ کی گرمی نہیں ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دھوپ کی گرمی ہو تو ہی سایہ حاصل کیا جائے. نور کے اندر گرمی نہیں ہوگی، لیکن اللہ رب العزت نے جنت کے اندر ایک منظر پیدا کیا ہے کہ آدمی اس نور کی روشنی میں اگر سایہ حاصل کرنا چاہے گا تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ہم ان کو داخل کریں گے ایک ایسے سائے کے اندر جو انتہائی گھنا ہوگا. اب اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے. اللہ فرماتا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ یأمرکم، او ایمان والو تمہیں حکم دیتا ہے کیا؟ ان تؤدو، کہ تم ادا کر دو الامانات، امانتیں، الی اہلیہا، امانت والوں کو. او ایمان والو اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم جس کی امانت ہے اس کی امانت کو اس تک پہنچا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلہ کرو بین الناس، لوگوں کے درمیان، تو ان تحکموا بالعدل، فیصلہ کرنے کے اندر انصاف کا دامن تھام کر رکھو، تم انصاف کے دائرے میں رہ کر فیصلہ کرو. ان تحکموا بالعدل، تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ. ان اللہ، بے شک اللہ، نعم ما یعظکم بہ، یہ ایک بہترین نصیحت تمہیں کر رہا ہے. امانت داروں کی امانت کو ادا کرو اور فیصلہ کرتے وقت انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑو مت. یہ اللہ تمہیں بہترین نصیحت کر رہا ہے تمہاری زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے. ان اللہ، بے شک اللہ، کان سمیعا، ہے تمام چیزوں کا سننے والا، بصیرن، اور تمام چیزوں کا دیکھنے والا. اس آیت پاک کا ایک شان نزول ہے، ایک خاص واقعے کے تحت یہ آیت نازل ہوئی ہے. پہلے وہ شان نزول آپ سن لیجیے، اس کے بعد اس کے اندر جو احکامات دیے گئے اس کے متعلق گفتگو. مذہب اسلام کی اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی خانہ کعبہ کی خدمت اور اللہ کے گھر کی خدمت
یہ ایک بہت معزز ترین کام سمجھا جاتا تھا مذہب اسلام کے آنے سے پہلے بھی، اور اسلام کے آنے سے پہلے بھی خانہ کعبہ کے الگ الگ قسم کی خدمتیں لوگوں کے اندر بٹی ہوئی تھی کہ تمہارے ذمے بیت اللہ کی یہ خدمت، تمہارے ذمے یہ خدمت، تمہارے ذمے یہ خدمت، ایسے خدمتیں بٹی ہوئی تھی۔ اور جن حضرات کے ذمے یہ خدمتیں ہوتی تھی پورے عرب کے اندر ان کو ایک معزز اور ایک اعلیٰ درجے کا انسان سمجھا جاتا تھا کہ اللہ کے گھر کی خدمت اس شخص کے ذمے ہے۔ بڑا معزز اور بڑا مکرم سمجھا جاتا تھا وہ شخص جس کے ذمے خانہ کعبہ کی کوئی خدمت آ جاتی تھی۔ یہ سلسلہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی چل رہا تھا اور اس کو بڑا اونچا درجے کا عمل سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا محترم حضرت عباس زمانے جاہلیت سے ہی ان کے ذمے حجاج کرام کو زمزم کے پانی پلانے کی خدمت سپرد تھی، جن کو سقایا کہا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ زمزم کا پانی اور حاجیوں کو کوئی پلا نہیں سکتا تھا۔ یہ خدمت حضرت عباس اور ان کے خاندان کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرے چچا حضرت ابو طالب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے بھی ذمے کچھ خدمتیں خانہ کعبہ کے سپرد تھی۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی چابی کا رکھنا اور مقررہ اوقات پر خانہ کعبہ کو کھولنا اور بند کرنا، یہ خدمت زمانے جاہلیت سے ہی حضرت عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ کے ذمے تھی۔ چابی ان کے پاس ہوتی تھی، مقررہ اوقات پر وہ کھولتے تھے اور مقررہ اوقات پہ یہ بند کرتے تھے۔ یہ خدمت کی ذمہ داری حضرت عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ ان کے ذمے تھی زمانے جاہلیت سے ہی۔ خود حضرت عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، حالات بیان کرتے ہیں زمانے جاہلیت کے، کہ ہر دوشنبہ اور ہر جمعرات، یعنی پیر اور جمعرات، ان دو دنوں کے اندر خانہ کعبہ کھولا جاتا تھا اور لوگ اندر جانے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ اور چونکہ یہ خدمت میرے ذمے تھی، چابی میرے پاس تھی، اس لیے اس پر مجھے نذرانے بھی ملا کرتے تھے، میرا مالی فائدہ بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت عثمان ابن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگ آپ کے مخالف ہوئے، مکہ آپ کے اپوزٹ آ گیا، ہجرت سے کچھ دنوں قبل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یاد رکھنا اس وقت عثمان ابی طلحہ ایمان نہیں لائے تھے، ہجرت سے کچھ دنوں قبل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ، کچھ ساتھیوں کے ساتھ ان دنوں کے اندر تشریف لائے جب چابی سے کھولا جاتا تھا، لوگ اندر جاتے تھے۔ آپ بھی اپنے ساتھیوں سمیت اندر جانے کے لیے خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان ابن ابی طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اندر جانے سے روک دیا اور کہا تم لوگ بددین ہو، ہم بددینوں کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ بڑی ترش روئی دکھائی، بڑے سخت سست جملے کہے، لیکن یہ عظمتوں کا پیکر، یہ صبر کا پہاڑ، یہ محبت اور شفقت اور رواداری کا ایک ڈھلا ہوا انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کتنا برداشت کیا، کوئی جواب نہیں دیا حضرت عثمان ابن ابی طلحہ کا۔ سب کچھ کہا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک جملہ کہا، عثمان آج یہ چابی تمہارے پاس ہے نا، آج تم مجھے روک رہے ہو اندر جانے کی،
ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا اور جس کو چاہوں گا حوالے کروں گا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے کہا اگر ایسا وقت کبھی آ گیا تو یہ تو قریش کے لیے سب سے بڑی بربادی، تباہی اور ذلت کا وقت ہوگا جبکہ چابی تمہارے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ حضرت عثمان ابن ابی طلحہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے پلٹ کر جواب دیا عثمان نہیں، اس وقت قریش کے لیے آبادی کا وقت ہوگا اور قریش ذلیل نہیں، اس وقت باعزت ہوں گے، اس وقت انہیں عزت ملے گی۔ یہ جملہ کہہ کر اللہ کے نبی اندر چلے گئے، پھر باہر تشریف لے آئے، چلے گئے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں یہ جملہ اللہ کے نبی نے جو کہا تھا، جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو ایسا لگنے لگا واقعی ایسا ہو کر رہے گا، ایسا ہوگا۔ فوری طور پر میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں اب ایمان قبول کر لوں گا۔ میرے دل نے گواہی دی کہ تجھے ایمان قبول کر لینا چاہیے، لیکن جب میرے خاندان والوں کو اور میرے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو پورا منظر ہی بدل گیا، سب میرے مخالف ہونے لگے، مجھ پر لعنت اور ملامت کرنے لگے۔ میں خاندان والوں کی اس لعنت اور ملامت اور اپنوں کی مخالفت کو سامنے رکھ کر اس وقت ایمان قبول نہیں کر سکا، رکا رہا، میں نہیں لا سکا ایمان۔ حضرت عثمان ابن ابی طلحہ کہتے ہیں لیکن میرے دل کے اندر یہ بات گونج رہی تھی، یہ بات کہی اللہ کے نبی نے تو ہو کر رہے گی۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو گیا۔ حضرت عثمان ابن ابی طلحہ کہتے ہیں مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو کنٹرول ملا مکے پر، فاتحانہ شان سے آپ داخل ہوئے، مسجد حرم کے اندر تشریف لے آئے، عثمان ابن ابی طلحہ کو بلوایا اور کہا چابی دے دیجیے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ یہ چابی انہوں نے اللہ کے نبی کے حوالے کر دی، اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ یہ چابی نہ دینے کی بنا پر خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے لے کر چابی، نہیں دوں گا۔ حضرت علی نے کہا تمہارے اچھے اچھے دیں گے، حضرت علی بھی چڑھ گئے اوپر اور چھین کر لائے، اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل میں لا کر حوالے کر دیے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کو کھلوایا، اندر تشریف لے گئے، نماز ادا کی، واپس باہر تشریف لے آئے اور حضرت عثمان ابن ابی طلحہ کو بلوایا اور بلوا کر چابی ان کے حوالے ریٹرن کی اور فرمایا یہ چابی اب قیامت تک تمہارے خاندان کے اندر رہے گی، کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، اور اگر عثمان کسی نے زبردستی چھیننے کی کوشش کی تو وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہوگا، مطلب تم اس کے حقدار ہو، تمہارا حق کوئی نہیں مارے گا اب قیامت تک۔ حضرت عثمان کہتے ہیں وہ چابی میں نے لی اور خوشی خوشی چلنے لگا، تو اللہ کے نبی نے آواز دی عثمان یاد آیا کہ میں نے کہا تھا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ چابی میرے پاس آئے گی اور میں پھر جب جسے چاہوں گا دوں گا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میری بتی جل گئی، ہجرت سے پہلے کا وہ منظر یاد آ گیا مجھے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک وقت ایسا آئے گا چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میں جسے چاہوں گا دوں گا اور جسے چاہوں گا اس چابی کا مالک بناؤں گا۔ میں نے کہا یقیناً آپ کی بات پوری ہو گئی، اور میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور ایمان قبول کر لیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خانہ کعبہ سے باہر آئے تو آپ کے زبان مبارک پر یہ آیت تھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ حضرت عمر فرماتے اس سے پہلے میں نے کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے آیت
نہیں سنی تھی۔ پتہ کیا چلا؟ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عین خانہ کعبہ کے اندر جب داخل ہوئے اس وقت نازل ہوئی۔ مزید تشریح اور توضیح انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ دعا فرمائیے اللہ قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔